الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى كما تحب وترضى. وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات بڑی محبت سے ایک مرتبہ نماز والا درود خاصہ اونچی آواز سے پڑھنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله معزز حاضرین، محترم خواتین، یہ مہینہ عربی کے حوالے سے شوال المکرم ہے اور عیسوی حوالے سے ماہ ستمبر ہے. سن 65 میں 6 ستمبر کو حضرتان توحید پر نے بڑی کامیابی عطا فرمائی تھی. یہ کامیابی جغرافیائی سرحدات پر ہوئی تھی. 7 ستمبر کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی اور یہ کامیابی نظریاتی سرحدات پر ہوئی تھی. موضوع اصل میں تزکیے سے چل رہا تھا، لیکن مناسبت سے
موضوع کی اہمیت کے حوالے سے ابتدائی طور پر گفتگو کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے محترم شیخ مراد علی صاحب نے بھی اسی حوالے سے کلام پیش کیا ہے۔ نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگ کی تشریف فرما، ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ بے شک بے شک۔ ہر دور میں نبی بھی آئے، رسول بھی آئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی اللہ کے پاس پیغمبر سے پوچھا کہ کتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے؟ ایک روایت میں آپ نے فرمایا 1.25 لاکھ تعداد میں انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں پوچھا اللہ کے پاس پیغمبر یہ فرمائیے کہ رسول کتنے آئے؟ تو آپ نے فرمایا رسول 313 آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ اپنے نوجوان دوستوں کے نام کے لیے کہتے ہیں رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آئے، پہلی نبوت کی تصدیق کرے اور نئی شریعت لے کر آئے، اسے رسول کہیں گے۔ نبی اسے کہیں گے کہ پہلے نبی کے پیغام ہی کو آگے بڑھائے۔ اس طرح 1.25 لاکھ انبیاء خود تشریف لائے، رسول 313 آئے، اور اللہ کی شان ہے آمنہ کے لال آئے، وہ نبی بھی بن کر آئے، رسول بھی بن کر آئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اس طرح کہ سارے انبیاء کرام کی تصدیق فرما دے، جہاں بھی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے پیغمبر تشریف لائے سب پر حق تھے۔ بے شک آپ بھی تصدیق فرما رہے تھے، اور آج کا مسلمان بھی کہتا ہے ہمارے نبی نے جو کہا ہے وہ سچ کہا۔ بے شک بے شک بے شک۔ رسول اس مناسبت سے کہ اللہ نے کتاب دے کر بھیجا، یہ کتاب ہی نہیں کلام کی ہے۔ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی چیز کو۔ کلام کس کو کہتے ہیں؟ میں بھی گفتگو کر رہا ہوں، میری زبان سے جو الفاظ نکل اسے کلام کہتے ہیں۔ کہتے باقی تورات، زبور، انجیل کتابیں بن کے آئی، صحیح بھی آئے، لیکن اس کتاب کی باری آئی تو اللہ نے کتاب ہی نہیں ہے، میرے اندر سے نکلے ہوئے الفاظ کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے قرآن مجید کہتے ہیں، کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے۔ بے شک بولو بھائی، آخری کتاب ہے، اس کے بعد اب کوئی کتاب اور آئے گی؟ آپ اللہ کے آخری رسول اور نبی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ بولو نہیں آئے گا، سب کو اسی آواز ہے۔ 7 ستمبر کو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایک بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ 1974 7 ستمبر اس روز پاکستان میں فیصلہ ہوا کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قیامت تک ہے۔ بے شک قیامت کے بعد بھی نبوت ہوگی تو اللہ سے لالچی ہوگی۔ بے شک خود ارشاد فرمایا، آگے نہ جاؤ۔ دوستوں، سن 65 میں نوجوانوں کو اسی تاریخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 7 ستمبر کے حوالے سے پروگرام میں اسی مناسبت سے چند باتیں کی تھی
انہی باتوں کو آگے بڑھا کر آپ کی خدمت میں لانا چاہتا ہوں کہ سن 65 میں ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہندو نے پاکستان پر حملہ کیا تھا. اس دور میں صدر ایوب خان تھے، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان. ایوب خان سے کسی عالم دین میں تبلیغ لے کر دی تھی، کچھ قرآن کی آیات اور احادیث پیش کی تھی. تو ایوب خان نے کہا تھا میں قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھ نہیں سکتا ہوں، حدیث کے الفاظ میری زبان پر نہیں آ سکیں گے. اور یاد رکھیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی کے سامنے حدیث لکھی ہوئی آئے اور اس کا تلفظ ٹھیک نہ ہو تو اسے پڑھنا نہیں چاہیے. اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے، الفاظ چھوڑ دیجیے. اسی طرح دلیل میں اگر قرآن پیش کر رہے ہیں تو آپ قرآن کا حوالہ دے دیجیے. اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن کو غلط مت پڑھیے. جہاں قرآن پڑھنے پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، غلط پڑھنے پر اللہ کی پکڑ بھی آ جاتی ہے. مطلب سمجھا رہا ہوں، دین سمجھا رہا ہوں. اللہ ہم سب کو دین کا فہم نصیب کرائے. حضرات محترم، اس دور میں ایوب خان نے کہا تھا کہ میں آیات نہیں پڑھ سکتا ہوں. اور ایوب خان کے بارے میں نے ایک اور بات سنی کہ جب صدر ایوب خان مرحوم مدینہ منورہ میں پہنچے مواجہ شریف پر تو ہاتھوں بھر کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے. مسلمان جانے والا جالی کے باہر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے اور ہاتھ میں بھر کو ذرا قریب ہونے کا موقع دیا جاتا ہے. ایوب خان سے کہا گیا کہ آپ دروازے کے اندر داخل ہو کر آقا کی خدمت میں سلام پیش کرے. تو ایوب خان نے کہا تھا میں اندر نہیں جا سکتا ہوں، میرا چہرہ جو ہے جو جالی کے سامنے بھی کھڑے ہو کر سلام نہیں کر سکتا ہے. جذبے کی بات ہے، حقیقت کی بات ہے. اور اللہ جب چاہتا ہے تو میرا مالک کتنا فضل کرتا ہو، اتنا فضل کر دیتا ہو کہ پھر ایسا حاکم بھی آتا ہے جو نبی کے قدموں کو بجا کر چوما کرتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ، مل کے کہہ دو. یہ کون حاکم تھا؟ نور الدین سنگی رحمت اللہ علیہ. مل کے کہہ دو اللہ اس کی قبر پر غور اور رحمت نازل فرمائے. جب عیسائیت کی دنیا نے کہا کہ اس نبی کو قبر سے نکالو، یہ قبر سے ہٹا دو گے تو نتیجہ یہ ہوگا لوگوں کی محبت کام ہو جائے گی. اور قربان جاؤں میں اپنے رب پر ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پر تھوڑے بھار رحمت نازل فرمائے. فرمایا کرتے تھے نبی آئے تبلیغ کی بیان کیا ہے، لیکن آج کسی نبی کی قبر کے بارے میں قسم اٹھا کر نہیں کہا جا سکتا ہے یہ حضرت آدم کی قبر ہے، یہ حضرت یعقوب کی قبر ہے، یہ حضرت یوسف کی قبر ہے. نہیں کہا جا سکتا ہے. خدا کی قسم ایک نبی ایسا آیا ہے جن کی قبر پر بھی قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے یہ آمنہ کے لال کی قبر ہے. کسی نبی کے بارے میں نہیں کہتے. فلسطین میں قبریں، ہندوستان میں مشہور ہے حضرت آدم کی قبر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جدہ میں قبر ہے، حضرت حوا کی قبر. دنیا کہتی ہے ہندوستان میں حضرت نوح علیہ السلام کی قبر یہ سویشور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی قبر فلسطین میں، کچھ کہتے ہیں حضرت اسماعیل کی قبر فلسطین میں، حضرت یعقوب کی قبر مصر میں، حضرت یوسف کی قبر مصر میں. رب نے